ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ متی الساعۃ، یا رسول اللہ قیامت کب برپا ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے سوال پوچھنے والے، ماذا اعددت لہا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ بھئی قیامت کا سوال کر رہے ہو تو اس کی تیاری بھی تو ہوتی ہے، تم نے اس کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ عرض کرنے لگا لا شیء، کچھ بھی تیاری نہیں۔ اور مسند احمد بن حنبل کی روایت میں آتا ہے، وہ عرض کرنے لگا ما اعددت لہا من کثیر عمل لا صلاۃ ولا صیام، حضور کی بارگاہ میں کہتا یا رسول اللہ میں نے کثرت سے نیک اعمال نہیں کیے، نہ ہی میرے پاس زیادہ نمازیں ہیں نہ روزے ہیں، کثرت سے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تیاری نہیں ہے میری۔ حضور نے پوچھا اچھا پھر کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کہتا ہے انی احب اللہ ورسولہ، میری تیاری یا رسول اللہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ اب یہاں پہ اس حدیث مبارکہ کے کچھ نکات بیان کرنا ازحد ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی یہ چیز کہ جب آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس نے لا شیء کیوں کہا؟ کیا وہ عمل نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کی زندگی اعمال سے خالی تھی؟ نہیں، عمل سے ان کی زندگی خالی نہیں تھی، اعمال کرتے تھے، لیکن بھری مجلس تھی، بھری مجلس میں اعمال کا اظہار نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریا کا شائبہ ہے، شوونگ آف، اس کا اظہار نہیں کیا۔ کہا یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہم تو باقاعدہ اکاؤنٹ کرتے ہیں، اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے حج، اتنے صدقات، اتنے خیرات، اتنی واعظ، اتنی تبلیغ۔ صحابہ یہ عمل نہیں کرتے تھے، صحابہ اس کو چھپایا کرتے تھے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے امت میں جس چیز کا خوف کا اظہار فرمایا تھا وہ شرک خفی کا تھا اور وہ ریاکاری تھی۔ حضور فرماتے کہ میری امت میں یہ ہوگا، لیکن کس چیز کا اظہار کر سکتے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اظہار تم مجلس میں بھی کر سکتے ہو، اس میں ریا نہیں ہے۔ دوسری چیز، اعمال پہ بخشش و مغفرت کا دار و مدار نہیں ہے۔ اعمال ضروری ہیں، یاد رکھیں، جو عمل نہیں کرتا روز قیامت بڑی پکڑ ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اسی پہ تکیہ کر لینا کہ اسی سے بخشش ہوگی، عمل سے، اعمال سے نہیں، بلکہ بخشش کس سے ہوگی؟ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے۔